ہے ساؤتھ کوریا کی، اور اس کا کہنا ہے کہ یار یہ بتاؤ آپ کے بھارت میں ہی سارے ایشور اور دیوتا ہیں کیا؟ ہمارے مطلب اس کا کہنا ہے کہ ہمارا جو 5% پورے، تو ایسا کیوں کہ صرف بھارت میں ہی بولے جاتے کہ اتنے کروڑوں مندر ہیں اور کروڑوں دیوتا ہیں، تو ہمارا کیا؟ بھگوان کی ویاپکتا تو سب جگہ، ہری ویاپک سروتر سمانا، چاہے امریکہ ہو، لندن ہو، جاپان ہو، پیرس ہو، کہیں ہو، جرمنی ہو، اٹلی ہو، کہیں ہو، بھگوان سب جگہ ہیں، اور بھگوان کا بھکت جو جہاں سے پکارے گا بھگوان وہاں ہے۔ ہر دیش کو دیش کہا جاتا ہے، ایک بھارت کو ہی ماں کہا جاتا ہے، بھارت ماتا۔ ماں کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جہاں ماں ہوگی وہیں تو رام اور کرشن جیسا بیٹا ہوگا۔ مثال کے طور پہ کچھ انسان مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے۔ کوشچن آنسر کے وقت، سوال جواب کے وقت ایک ہندو بھائی مجھ سے کہا کہ ہم ہندو نہیں مانتے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے۔ میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہندو مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے۔ میں نے کہا کچھ انسان مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے۔ میں نے ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، کئی بھی ہندو مذہب کی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے، لیکن پھر بھی کئی انسان مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے۔ ابھی ہم جانچیں گے سورہ اخلاص کی بنیاد پر یہ بھگوان رجنیش صحیح خدا ہے کہ نہیں۔ سب سے پہلا امتحان، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ کیا رجنیش ایک تھا؟ ہم جانتے ہیں کہ کئی انسانوں نے کہا کہ میں بھگوان ہوں، میں ایشور ہوں، اور خصوصاً اس ہمارے دیش میں، ہندوستان میں ہزاروں انسانوں نے کہا ہے کہ میں بھگوان ہوں۔ رجنیش ایک واحد انسان نہیں ہے جس نے کہا کہ میں بھگوان ہوں۔ پھر بھی ایک رجنیش بھکت کہیں گا کہ رجنیش یونیک ہے، علیحدہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم جاتے دوسرے امتحان پر۔ دوسرا امتحان ہے دوسری آیت، اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے۔ کیا بھگوان رجنیش بے نیاز تھا؟ ہم جب بھگوان رجنیش کی آتما کتھا پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ بھگوان رجنیش کو استھما کی بیماری تھی، بھگوان رجنیش کو ڈائبٹیز ملائٹس تھا، اس کو ریڑھ کی ہڈی کی بیماری تھی۔ آپ سوچ سکتے خدا کو استھما تھا، ڈائبٹیز ملائٹس تھی، ریڑھ کی ہڈی کی بیماری تھی۔ تیسرا امتحان، تیسری آیت، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے، نہ وہ کسی کا والد ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ رجنیش مدھیہ پردیش کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا، اس کے والد بھی تھے، والدہ بھی تھی۔ 1981 میں رجنیش جاتا ہے USA امریکہ، اور وہاں ہزاروں امریکنوں کو بیوقوف بناتا ہے، اور ایک اسٹیٹ میں جس کا نام تھا اوریگون، وہ اپنا ایک گاؤں قائم کرتا ہے جسے کہا جاتا تھا رجنیش پورم۔ بعد میں امریکن گورنمنٹ رجنیش کو گرفتار کرتی ہے اور ڈالتی ہے جیل میں، اور رجنیش کہتا ہے کہ امریکن گورنمنٹ نے مجھے سلو پوائزن دیا۔ سلو پوائزن، آپ سوچ سکتے ہیں خدا کو کوئی سلو پوائزن کر رہا ہے، خدا کو کوئی دھیرے دھیرے زہر دے رہا ہے۔ اور 1985 میں 1985 میں امریکن گورنمنٹ رجنیش کو USA کے باہر نکالتی ہے، اور پھر سے رجنیش آ جاتا ہے ہندوستان میں، اور جاتا ہے پھر سے پونا میں اپنے سینٹر میں جس کا نام تھا رجنیش نیو سنیاس، اور بعد میں اس کا نام بدلا جاتا ہے اوشو کمیون۔ اور جب آپ پونا میں جائیں گے اس کے سینٹر میں جس کا نام ہے اوشو کمیون، آپ جب اندر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے اس کے سمادھی پہ لکھا ہے اوشو never born, never died, but visited the earth
from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990. भगवान रजनीश ओशो ना कभी पैदा हुआ ना कभी मरा, लेकिन वो इस दुनिया की सैर करने के लिए आया, इस धरती पे वो सैर करने के लिए आया 11 दिसंबर 1931 से लेके 19 जनवरी 1990 तक। ओशो ना कभी पैदा हुआ ना कभी मरा, लेकिन इस दुनिया की सैर करने के लिए आया 11 दिसंबर 1931 से लेके 19 जनवरी 1990 तक। उस समाधि पे ये नहीं लिखा कि भगवान रजनीश को 21 ममालिक का वीज़ा नहीं मिली थी। आप सोच सकते हैं खुदा दुनिया को सैर करने आ रहा है, घूमने के लिए आ रहा है और उसे वीज़ा की ज़रूरत। ईश्वर भगवान दुनिया की सैर करने के लिए आ रहा है और उसे वीज़ा की ज़रूरत। और आर्क बिशप ऑफ ग्रीस ने कहा, अगर आप भगवान रजनीश को इस देश के बाहर नहीं निकालेंगे, हम उसका घर और उसके फॉलोअर्स का घर जला देंगे। और आखिरी इम्तिहान, चौथी आयत, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं। अगर आप खुदा या ईश्वर की बराबरी इस दुनिया में, इस कायनात में किसी चीज़ से कर सकते तो वो खुदा ही नहीं, वो ईश्वर ही नहीं। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं। अगर हम खुदा या ईश्वर की बराबरी इस कायनात में, इस दुनिया में किसी चीज़ के साथ कर सकते तो वो खुदा ही नहीं, वो ईश्वर ही नहीं। हम जानते हैं कि भगवान रजनीश आम इंसान जैसे, उसकी 2 आँख थी, 1 नाक, 1 मुंह, 2 हाथ, उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी। अगर आप खुदा की किसी से बराबरी कर सके, किसी चीज़ से इस दुनिया में, इस कायनात में, तो खुदा ही नहीं। मिसाल के तौर पे अगर कोई इंसान कहता है कि खुदा, ईश्वर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से 1000 गुना ताकतवर है। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को आप जानते हैं कि नहीं, जिसको टाइटल मिला था मिस्टर वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान, मिस्टर यूनिवर्स, कायनात में सबसे ताकतवर इंसान। आप जानते हैं कि नहीं आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। अगर कोई इंसान कहता है कि खुदा, ईश्वर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर है, अगर आप खुदा की बराबरी किसी से भी कर सके, किसी भी चीज़ से कर सके इस दुनिया में, इस कायनात में, चाहे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हो, चाहे दारा सिंह हो, चाहे किंग कॉन्ग हो, चाहे 1000 गुना हो या लाख गुना हो, अगर आप खुदा या ईश्वर की बराबरी किसी चीज़ इस कायनात या दुनिया में कर सके तो वो खुदा ही नहीं। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। ये था मुख्तसरन खुदा का तसव्वुर इस्लाम में। और मैं कहना चाहता हूँ कि जितने सामाइन लोग हैं, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, चाहे आप मुसलमान या गैर मुसलमान हो, आप जिस ईश्वर, जिस खुदा की इबादत करते हैं, उस खुदा, उस ईश्वर को इन 4 आयतों से उस ईश्वर को जांचो। अगर ये चारों आयतों, ये चारों इम्तिहान पे उतरता है, आप जिस ईश्वर की इबादत करते हैं, आप जिस खुदा की इबादत करते हैं, तो वो सही खुदा है, वरना वो गलत खुदा है। ये 4 आयतों के मुताबिक आप जिस ईश्वर, आप जिस खुदा की इबादत करते हैं, मेरा आपसे कहना है, मेरे सारे सामाइन से, मेरे बुज़ुर्गों से, मेरे भाइयों और बहनों से, आप जिस ईश्वर, आप जिस खुदा की इबादत करते हैं, उसको जांचो इन 4 आयतों के मुताबिक। अगर वो सफलता पाता है तो वो सही खुदा है, वरना गलत। इस्लाम के अलावा अक्सर मज़हब एक फ़लसफ़े में मानते हैं जिसे कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म के मानी खुदा रूप लेता है। और इस्लाम के अलावा दिगर मज़ाहिब अक्सर ये मानते हैं कि खुदा ने इंसान का एक बार रूप लिया। कुछ मज़ाहिब मानते हैं कि कई बार खुदा ने इंसान का रूप लिया।
اسے کہتے ہیں اینتھروپومورفزم. اور آپ اگر غور کریں گے تو ان کا فلسفہ کہتا ہے اینتھروپومورفزم میں اس کی ایک لاجک ہے, اس فلسفے کا ایک منطق ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ خدا ایشور اتنا پاک ہے, اتنا دیالو ہے, اتنا مہان ہے, اتنا نرالا ہے, اتنا محبت کرنے والا ہے. یہ خدا انسانوں کی تکلیف کو نہیں جانتا, انسانوں کی مجبوری کو نہیں جانتا, انسانوں کو کس بات کا دکھ ہے نہیں جانتا. اسی لیے یہ خدا انسان کا روپ لے کے اس دھرتی, اس زمین پہ آیا جاننے کے لیے انسانوں کو کیا تکلیف ہوتی ہے, انسانوں کی مجبوری کیا ہے, انسانوں کو کس چیز کی تکلیف ہے. سوچا جائے تو اچھا فلسفہ ہے. خدا ایشور اتنا مہان, اتنا دیالو, اتنا پاک, اتنا رحمت والا, وہ انسانوں کی تکلیفوں کو نہیں جانتا, انسانوں کی مجبوری کو نہیں جانتا, انسانوں کو کس بات کا دکھ ہوتا نہیں جانتا. اسی لیے خدا انسان بنا جاننے کے لیے انسان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے, تاکہ وہ انسانوں کا قانون بنا سکے. سوچنے کے لیے تو بہت اچھا فلسفہ ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر میں نے ایک ڈی وی ڈی پلیئر بنایا, میں ڈی وی ڈی پلیئر کا خالق ہوں, کیا ضروری ہے کہ میں ڈی وی ڈی پلیئر بنوں یہ جاننے کے لیے ڈی وی ڈی پلیئر کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ کیونکہ میں ڈی وی ڈی پلیئر کا بنانے والا ہوں, میں ڈی وی ڈی پلیئر کا خالق ہوں, مجھے ڈی وی ڈی پلیئر بننا ضروری نہیں. میں کیا کرتا ہوں, میں انسٹرکشن مینیول لکھتا ہوں, مشین کو چلانے والی کتاب, مشین کو سمجھنے کی کتاب, جسے انگریزی میں کہتے ہیں انسٹرکشن مینیول. میں انسٹرکشن مینیول لکھتا ہوں کہ اگر آپ کو ڈی وی ڈی کو دیکھنا ہے تو ڈی وی ڈی پلیئر میں ڈی وی ڈی ڈالیے اور پلے بٹن دبائیے. اگر فاسٹ فارورڈ کرنے کا ہے تو F کا بٹن دبائیے, اگر روکنا ہے تو اسٹاپ کا بٹن دبائیے. اس ڈی وی ڈی پلیئر کو پانی میں مت ڈالو, خراب ہو جائے گا. اس ڈی وی ڈی پلیئر کو اونچائی سے مت گراؤ, نہیں تو خراب ہو جائے گا. میں ایک انسٹرکشن مینیول لکھوں گا, مجھے ڈی وی ڈی پلیئر بننے کی ضرورت نہیں. اسی طریقے سے خدا ایشور انسان کا بنانے والا ہے, انسان کا خالق ہے. ایشور خدا کو انسان بننے کی ضرورت ہی نہیں. وہ کیا کرتا ہے, ایشور خدا ایک انسٹرکشن مینیول بھیجتا ہے انسان کو کس طریقے سے زندگی بسر کرنا چاہیے, کیا چیز اس کے لیے حلال ہے, کیا چیز اس کے لیے جائز ہے, کیا چیز اس کے لیے حرام ہے, کس چیز کی ممانعت ہے. اسے انسان بننے کی ضرورت نہیں, وہ بھیجتا ہے انسٹرکشن مینیول. اور انسانوں کا آخری انسٹرکشن مینیول, انسان کو اگر کہیں گے کہ مشین وہ سب سے بہترین مشین ہے, اس کے لیے انسٹرکشن مینیول کی بہت ضرورت ہے. جتنی کمپلیکیٹڈ مشین, جتنی پیچیدہ مشین ہے, اتنی ضرورت ہے انسٹرکشن مینیول کی. اگر آپ مجھے اجازت دیں گے انسان کو مشین کہنے کی, تو آپ یہ قبول کریں گے کہ سب سے پیچیدہ مشین اس کائنات میں وہ ہے انسان. تو انسان کے لیے انسٹرکشن مینیول کی ضرورت نہیں. خدا کی آخری بھیجی گئی انسٹرکشن مینیول انسان کے لیے ہے, وہ ہے قرآن مجید. قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالی کی آخری انسٹرکشن مینیول ہے انسانوں کے لیے. انسان کے لیے کیا اچھا کیا برا وہ لکھا گیا یہ آخری انسٹرکشن مینیول قرآن مجید میں. کیا انسان کے لیے اچھا ہے, کیا برا ہے, کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, یہ لکھا ہے آخری انسٹرکشن مینیول میں, جسے ہم مسلمان کہتے ہیں قرآن مجید. کئی غیر مسلمان مجھ سے کہتے ہیں کہ ذاکر خدا سب کچھ کر سکتا ہے, تو خدا انسان کیوں نہیں بن سکتا؟ خدا اتنا مہان ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے, تو انسان کیوں نہیں بن سکتا؟ آپ کو اس پہ اعتراض کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر مثال کے طور پہ فار سیک آف آرگیومنٹ مان بھی لو کہ اللہ سب کچھ کر سکتا, خدا سب کچھ کر سکتا, اور اگر خدا انسان بنتا ہے
جب خدا انسان بنے گا تو وہ خدا نہیں رہے گا، کیونکہ خدا اور انسان کی صفات بالکل الگ ہے، بالکل اپوزٹ ہے۔ خدا لا فانی ہے، انسان فانی ہے۔ آپ یہ اگر کہیں گے کہ خدا انسان بن گیا تو یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ خدا نہیں رہا، انسان بن گیا۔ لیکن یہ کہیں گے کہ خدا انسان بن کے بھی خدا ہے، گاڈ مین، یہ بالکل غلط چیز ہے، کیونکہ انسان اور خدا کی صفات بالکل اپوزٹ ہے۔ خدا لا فانی ہے، انسان فانی ہے۔ آپ اگر یہ کہیں گے ایک ایسا شخص ہے جو فانی بھی ہے اور لا فانی بھی ہے، یہ بنا معنی الفاظ ہے۔ ادھر وہ شخص فانی ہے یا لا فانی ہے۔ لا فانی اور فانی دونوں ساتھ میں ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا کی شروعات نہیں، انسان کی شروعات ہے۔ آپ کہیں گے ایسا شخص ہے جس کی شروعات بھی ہے اور شروعات نہیں بھی، یہ لامعنی الفاظ ہے۔ خدا کا انت نہیں، انسان کا انت ہے۔ آپ کہیں گے گاڈ مین ہے، ایک خدا انسان ہے جس کا انت بھی نہیں اور انت بھی ہے، یہ لامعنی الفاظ ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان کو کھانے کی ضرورت ہے، کھانا کھانے کی ضرورت ہے، خدا کو کھانے کی ضرورت نہیں۔ لکھا ہے سورہ انعام میں، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 14 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو کھلاتا ہے اور اسے کھانے کی ضرورت نہیں۔ He feeds everyone but does not require to be fed۔ انسان کو آرام کی ضرورت ہے، انسان کو نیند کی ضرورت ہے، خدا کو آرام کی ضرورت نہیں، خدا کو نیند کی ضرورت نہیں۔ لکھا ہے قرآن میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 میں، آیت الکرسی میں، اللہ لا الہ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ مالک ہے سارے چیزوں کا جو آسمان اور دھرتی پہ ہے۔ اسے آرام کی ضرورت نہیں، نہ ہی اسے نیند آتی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر خدا انسان بنتا ہے تو وہ خدا نہیں رہتا۔ آپ کہیں گے خدا انسان، گاڈ مین، یہ کانٹرڈکٹنگ ہے۔ اور اگر خدا انسان بن جاتا ہے اور خدا ہی دے دیتا ہے، اپنا جو خدا کا پاور گیو اپ کرتا ہے، تو ایسے انسان کی عبادت کرنے کی ضرورت کیا جو آپ اور میرے جیسا ہے؟ اگر پھر آپ کہیں گے یہ انسان پھر سے خدا بن جاتا ہے، اگر انسان خدا بن سکتا ہے تو آپ اور ہم بھی خدا بن جائیں گے۔ تو یہ کہنا کہ خدا انسان بنتا ہے بالکل لامعنی الفاظ ہے، خدا انسان بن ہی نہیں سکتا۔ وہی طرز پہ ان دا سیم آرگیومنٹ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، اگر میں مثال کے طور پہ فار سیک آف آرگیومنٹ مان لیتا ہوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، تو خدا جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ لیکن جھوٹ بولنا خدا کی صفت میں سے نہیں ہے، خدا جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ اگر خدا جھوٹ بولے گا تو وہ خدا ہی نہیں رہے گا۔ اگر میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو خدا ناانصافی بھی کر سکتا ہے، لیکن ناانصافی کرنا خدا کی صفات میں سے نہیں ہے۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھوڑی بھی ناانصافی نہیں کر سکتے۔ اگر خدا ناانصافی کرے گا تو خدا ہی نہیں رہے گا۔ اسلام کے علاوہ اکثر مذہب ایک فلسفے میں مانتے ہیں جسے کہتے ہیں اینتھروپومورفزم۔ اینتھروپومورفزم کے معنی تو ناظرین گرامی، جو پنڈت شروع میں آیا جو اس نے جواب دیا کہ جیسے بھارت کو ماتا کہتے ہیں، اس کا سوال تو یہ تھا نا آدمی کا سوال یہ تھا کہ بھی یہ بت پوجا، رام مندر، یہ سارے انڈیا میں ہی کیوں ہیں، باقی دنیا میں کیوں نہیں ہے؟ تو جواب تو اس کا یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھی یہاں پاپولیشن زیادہ ہے تو اتنے زیادہ انبیاء آئے ہوں گے۔ یہ ایک جواب بنتا ہے، اسلام کے مطابق بھی یہی بنتا ہے۔ لیکن اسلام کے مطابق ایک دوسرا جواب بھی بنتا ہے کہ یہاں پر اتنا ایرا پھیری ہوئی کہ اللہ نے اس سائڈ کو ہی چھوڑ دیا، چائنا اور انڈیا
بدھ مت سارے دونوں چائنا ہو چاہے انڈیا ہو یہ سارے بت مت ہی ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں, بتوں کی پوجا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سیدھا عربوں کی طرف گلف والوں کی طرف انبیاء کو بھیجنا شروع کیا. اور ہو سکتا ہے کہ ابتدا میں کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سب کے اتفاق کے مطابق سب کے نزدیک آدم علیہ السلام سری لنکا میں اتارے گئے ہیں اور پھر وہاں سے سفر شروع کیا حجاز کا, عرب کا, گلف کا. تو اب یہ جواب ہونا چاہیے, لیکن یہاں انہوں نے جواب دیا کہ جیسے ہم بھارت کو ماتا کہتے ہیں, یہ سب کی ماتا ہے اس لیے یہاں زیادہ آئے ہیں. یہ ہو سکتا ہے انہوں نے کہا ہو کہ رجنیش جیسے بیٹے ہیں تو رجنیش جیسے بیٹے کہاں پیدا ہوتے ہیں, تو رجنیش کے بیٹے ہوئے, ماں ہوئی نا, بھارت ماتا پھر رجنیش کی ماں ہوئی, آپ کی تو نہ ہوئی. ٹھیک ہے نا, وہ تھے اگر اپنے دور کے ایک بڑے آدمی سیلیبریٹی تھے تو ان کی ماں ہوئی نا بھارت, آپ کی تو نہ ہوئی. آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھی ہم سب کی ماں ہے؟ اچھا, جو وطن ہوتا ہے, وطن بہت کچھ ہوتا ہے, صرف ماں نہیں ہوتا. اور وطن میں آپ انڈین سے پوچھ لیں جو لوگ باہر رہ کے واپس آئے ہیں, ان کو اپنے ملک کے بغیر چین نہیں آتا. اپنے گاؤں, اپنی بستی, اپنے شہر, اپنا قصبہ, اپنا محلہ, اپنے بچپن کے دوستوں کے بغیر کسی کو چین نہیں آیا کرتا. تو یہ ایک ہوا چھوڑا گیا ہے جو کہ ہے تو حقیقت لیکن جھوٹ ہے. ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں ہوتا کہ صرف آپ کی ماں ہے. میں جہاں بیٹھا ہوں, میری زمین, میرا گاؤں, میرا محلہ میری ماں ہے ایک حساب سے. یعنی میں ان کو کبھی بھول نہیں سکتا ہوں, میں ان کو کبھی بھول نہیں سکتا ہوں. اور مجھے یہ زمین کھلاتی ہے, پیٹرول دیتی ہے, پانی دیتی ہے, معدنیات دیتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو آپ کا یہ کہنا کہ ہماری ماتا ہے اس لیے کہ یہ رجنیش اس ماتا کے بیٹے ہیں, یہ غلط ہوگا. مجھے نہیں سمجھ آیا. اگر آپ سمجھا سکتے ہیں تو مجھے لنک میں کمنٹ میں کوئی ویڈیو ضرور بھیج دیں کہ ہاں جی آپ یہ اس طرح سمجھیں. اچھا, ہندو مذہب میں نام بدلے گئے, جیسے ہم آدم علیہ السلام کہتے ہیں تو آدم علیہ السلام کو ہندو کیا کہتے ہیں؟ منو کہتے ہیں. اب منو کا ترجمہ ہوتا ہے اردو میں یا ہندی زبان میں انسان, پہلا انسان. ہم آدم علیہ السلام کو آج تک آدم ہی کہتے ہیں. اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے, بہت ساری جگہوں پہ ہے. اور ان کی صفات, ان کی قربانی, اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ محبت کا تذکرہ ہے آدم علیہ السلام. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو, اور شیطان اکڑ گیا تو اس دن سے وہ مردود ہو گیا. آگے دیکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اللہ کا تصور, خدا کا تصور ہندو مذہب میں بتا رہے ہیں جو کہ اسلام کے مطابق ہے. خدا روپ لیتا ہے, اور اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب اکثر یہ مانتے ہیں کہ خدا نے انسان کا ایک بار روپ لیا. اچھا, میرے سے غلطی ہوئی ہے, یہ ہندو مذہب کے غلط عقائد کو بیان کر رہے ہیں. پھر ہندو مذہب کے مطابق بتائیں گے کہ خدا کیا ہے. مانتے کہ کئی بار خدا نے انسان کا روپ لیا, اسے کہتے ہیں اینتھروپومورفزم. اور آپ اگر غور کریں گے تو ان کا فلسفہ کہتا ہے اینتھروپومورفزم میں اس کی ایک لاجک ہے, اس فلسفے کا ایک منطق ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ خدا ایشور اتنا پاک ہے, اتنا دیالو ہے, اتنا مہان ہے, اتنا نرالا ہے, اتنا محبت کرنے والا ہے. یہ خدا انسانوں کی تکلیف کو نہیں جانتا, انسانوں کی مجبوری کو نہیں جانتا, انسانوں کو کس بات کا دکھ ہے نہیں جانتا. اسی لیے یہ خدا انسان کا روپ لے کے اس دھرتی, اس زمین پہ آیا, جاننے کے لیے انسانوں کو کیا تکلیف ہوتی ہے, انسانوں کی مجبوری کیا ہے, انسانوں کو کس چیز کی تکلیف ہے. سوچا جائے تو اچھا فلسفہ ہے. خدا ایشور اتنا مہان, اتنا دیالو, اتنا پاک, اتنا رحمت والا, وہ انسانوں کی تکلیفوں کو نہیں جانتا, انسانوں کی مجبوری کو نہیں جانتا, انسانوں کو کس بات کا دکھ ہوتا نہیں جانتا. اسی لیے خدا انسان بنا جاننے کے لیے انسان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے, تاکہ وہ انسانوں کا قانون بنا سکے. سوچنے کے لیے تو بہت اچھا فلسفہ ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر میں نے ایک DVD پلیئر بنایا, میں DVD پلیئر کا خالق ہوں,
کیا ضروری ہے کہ میں ڈی وی ڈی پلیئر بنوں یہ جاننے کے لیے ڈی وی ڈی پلیئر کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ کیونکہ میں ڈی وی ڈی پلیئر کا بنانے والا ہوں، میں ڈی وی ڈی پلیئر کا خالق ہوں، مجھے ڈی وی ڈی پلیئر بننا ضروری نہیں۔ میں کیا کرتا ہوں؟ میں انسٹرکشن مینیول لکھتا ہوں، مشین کو چلانے والی کتاب، مشین کو سمجھنے کی کتاب، جسے انگریزی میں کہتے ہیں انسٹرکشن مینیول۔ میں انسٹرکشن مینیول لکھتا ہوں کہ اگر آپ کو ڈی وی ڈی کو دیکھنا ہے تو ڈی وی ڈی پلیئر میں ڈی وی ڈی ڈالیے اور پلے بٹن دبائیے، اگر فاسٹ فارورڈ کرنے کا ہے تو ایف کا بٹن دبائیے، اگر روکنا ہے تو اسٹاپ کا بٹن دبائیے۔ اس ڈی وی ڈی پلیئر کو پانی میں مت ڈالو، خراب ہو جائے گا۔ اس ڈی وی ڈی پلیئر کو اونچائی سے مت گراؤ، نہیں تو خراب ہو جائے گا۔ میں ایک انسٹرکشن مینیول لکھوں گا، مجھے ڈی وی ڈی پلیئر بننے کی ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے خدا ایشور انسان کا بنانے والا ہے، انسان کا خالق ہے۔ ایشور خدا کو انسان بننے کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ کیا کرتا ہے؟ ایشور خدا ایک انسٹرکشن مینیول بھیجتا ہے، انسان کو کس طریقے سے زندگی بسر کرنا چاہیے، کیا چیز اس کے لیے حلال ہے، کیا چیز اس کے لیے جائز ہے، کیا چیز اس کے لیے حرام ہے، کس چیز کی ممانعت ہے۔ اسے انسان بننے کی ضرورت نہیں، وہ بھیجتا ہے انسٹرکشن مینیول۔ اور انسانوں کا آخری انسٹرکشن مینیول، انسان کو اگر کہیں گے کہ مشین، وہ سب سے بہترین مشین ہے، اس کے لیے انسٹرکشن مینیول کی بہت ضرورت ہے۔ جتنی کمپلیکیٹڈ مشین، جتنی پیچیدہ مشین ہے، اتنی ضرورت ہے انسٹرکشن مینیول کی۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں گے انسان کو مشین کہنے کی، تو آپ یہ قبول کریں گے کہ سب سے پیچیدہ مشین اس کائنات میں وہ ہے انسان۔ تو انسان کے لیے انسٹرکشن مینیول کی ضرورت نہیں۔ خدا کی آخری بھیجی گئی انسٹرکشن مینیول انسان کے لیے ہے، وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری انسٹرکشن مینیول ہے انسانوں کے لیے۔ انسان کے لیے کیا اچھا کیا برا وہ لکھا گیا یہ آخری انسٹرکشن مینیول قرآن مجید میں۔ کیا انسان کے لیے اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، یہ لکھا ہے آخری انسٹرکشن مینیول میں، جسے ہم مسلمان کہتے ہیں قرآن مجید۔ کئی غیر مسلمان مجھ سے کہتے ہیں کہ ذاکر خدا سب کچھ کر سکتا ہے، تو خدا انسان کیوں نہیں بن سکتا؟ خدا اتنا مہان ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو انسان کیوں نہیں بن سکتا؟ آپ کو اس پہ اعتراض کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر مثال کے طور پہ فار سیک آف آرگیومنٹ مان بھی لو کہ اللہ سب کچھ کر سکتا، خدا سب کچھ کر سکتا، اور اگر خدا انسان بنتا ہے، جب خدا انسان بنے گا تو وہ خدا نہیں رہے گا، کیونکہ خدا اور انسان کی صفات بالکل الگ ہے، بالکل اپوزٹ ہے۔ خدا لا فانی ہے، انسان فانی ہے۔ آپ یہ اگر کہیں گے کہ خدا انسان بن گیا تو یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ خدا نہیں رہا، انسان بن گیا۔ لیکن یہ کہیں گے کہ خدا انسان بن کے بھی خدا ہے، گاڈ مین، یہ بالکل غلط چیز ہے، کیونکہ انسان اور خدا کی صفات بالکل اپوزٹ ہے۔ خدا لا فانی ہے، انسان فانی ہے۔ آپ اگر یہ کہیں گے ایک ایسا شخص ہے جو فانی بھی ہے اور لا فانی بھی ہے، یہ بنا معنی الفاظ ہے۔ ادھر وہ شخص فانی ہے یا لا فانی ہے۔ لا فانی اور فانی دونوں ساتھ میں ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا کی شروعات نہیں، انسان کی شروعات ہے۔ آپ کہیں گے ایسا شخص ہے جس کی شروعات بھی ہے اور شروعات نہیں بھی، یہ لامعنی الفاظ ہے۔ خدا کا انت نہیں، انسان کا انت ہے۔ آپ کہیں گے گاڈ مین ہے، ایک خدا انسان ہے جس کا انت بھی نہیں اور انت بھی ہے، یہ لامعنی الفاظ ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان کو کھانے کی ضرورت ہے، کھانا کھانے کی ضرورت ہے، خدا کو کھانے کی ضرورت نہیں۔
لکھا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 14 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو کھلاتا ہے اور اسے کھانے کی ضرورت نہیں. He feeds everyone but does not require to be fed. انسان کو آرام کی ضرورت ہے, انسان کو نیند کی ضرورت ہے, خدا کو آرام کی ضرورت نہیں, خدا کو نیند کی ضرورت نہیں. لکھا ہے قرآن میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 میں آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے, وہ بے نیاز ہے, وہ مالک ہے سارے چیزوں کا جو آسمان اور دھرتی پہ ہے. اسے آرام کی ضرورت نہیں, نہ ہی اسے نیند آتی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر خدا انسان بنتا ہے تو وہ خدا نہیں رہتا. آپ کہیں گے خدا انسان, گاڈ مین, یہ کانٹرڈکٹنگ ہے. اور اگر خدا انسان بن جاتا ہے اور خدا ہی دے دیتا ہے, اپنا جو خدا کا پاور گیو اپ کرتا ہے, تو ایسے انسان کی عبادت کرنے کی ضرورت کیا جو آپ اور میرے جیسا ہے. اگر پھر آپ کہیں گے یہ انسان پھر سے خدا بن جاتا ہے, اگر انسان خدا بن سکتا ہے تو آپ اور ہم بھی خدا بن جائیں گے. تو یہ کہنا کہ خدا انسان بنتا ہے بالکل لامعنی الفاظ ہے. خدا انسان بن ہی نہیں سکتا. وہی طرز پہ ان دا سیم آرگیومنٹ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے, اگر میں مثال کے طور پہ فار سیک آف آرگیومنٹ مان لیتا ہوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے, تو خدا جھوٹ بھی بول سکتا ہے. لیکن جھوٹ بولنا خدا کی صفت میں سے نہیں ہے. خدا جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. اگر خدا جھوٹ بولے گا تو وہ خدا ہی نہیں رہے گا. اگر میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے, تو خدا ناانصافی بھی کر سکتا ہے. لیکن ناانصافی کرنا خدا کی صفات میں سے نہیں ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھوڑی بھی ناانصافی نہیں کر سکتے. اگر خدا ناانصافی کرے گا تو خدا ہی نہیں رہے گا. اگر میں آپ کی بات مان لوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے, خدا سب کچھ کر سکتا ہے, تو خدا غلطی بھی کر سکتا ہے. لیکن غلطی کرنا خدا کی صفات میں سے نہیں ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 52 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتے. اگر خدا نے غلطی کیا تو وہ خدا ہی نہیں رہے گا. اگر میں مان لوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو خدا بھول بھی سکتا ہے, لیکن بھولنا خدا کی صفات میں سے نہیں ہے. لکھا ہے قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 52 میں کہ خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی نہیں بھولتا. اگر خدا نے بھولا تو وہ خدا ہی نہیں رہا. اسی لیے قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب چیزوں پہ قادر ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 106, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 109, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 284, سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 29, سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 77, سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 1 میں لکھا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب چیزوں پہ قادر ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ بروج میں سورہ نمبر 85 آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے کر سکتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی غلط چیز نہیں چاہیں گا جو اس کی صفات کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں چاہیں گا کہ میں جھوٹ بولوں, کہ میں غلطی کروں, کہ میں بھول جاؤں, کیا میں انسان بنوں. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خدا کبھی بھی انسان نہیں بنے گا. اور اسی لیے آپ جب مختلف مذاہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں, صاف طور پہ لکھا ہے ان مذہب کی کتابوں میں کہ خدا ایشور ایک ہے, اس کی کوئی پرتیما نہیں.
اس کا کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں, اور ہمیں صرف اس خدا, اس ایشور کی عبادت کرنا چاہیے. اور سارے گرنتھوں میں یہ بھی لکھا ہے, قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 18 میں, سمم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون, the deaf, the dumb, the blind, they will never turn to the straight path. گنگے, بہرے, بلائنڈ کبھی بھی سیدھے راہ پہ نہیں آئیں گے. یہی پیغام دہرایا گیا ہے بائبل میں, گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 13 ورس نمبر 13 میں, seeing they see not, hearing they hear not, neither do they understand. وہ دیکھنے کے بعد بھی نہیں دیکھتے, سننے کے بعد بھی نہیں سنتے, وہ کبھی بھی نہیں سمجھیں گے. یہ پیغام دہرایا گیا ہے رگ وید میں کتاب نمبر 10 ادھیے نمبر 71 منترا نمبر 4 میں, seeing the words they see not, hearing the words they hear not, neither will they understand. وہ الفاظ کو دیکھ کے بھی نہیں دیکھتے, سن کے بھی نہیں سنتے, وہ سیدھے راستے پہ نہیں آئیں گے. یہ ساری کتابوں میں, یہ سارے مذاہب کے گرنتھوں میں صاف طور پہ لکھا ہے کہ ایشور بھگوان ایک ہے, اس کی پرتیما نہیں ہے. پھر بھی لوگ اس خدا کے ساتھ, اس ایشور کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں. یہ بہرے جیسے ہے, یہ لوگ گنگے جیسے ہے. لکھا ہے قرآن مجید میں, لکھا ہے بائبل میں, لکھا ہے رگ وید میں. اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں, قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. کہو آپ اللہ یا کہو رحمان, جو بھی نام پکارو لیکن اس کے نام اچھے ہیں, اور وہ نام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کئی صفات ہے, لیکن ساری صفات, سارے نام اچھے نام ہیں. اور کئی نام جو امام نے جو تلاوت کی تھی اس تقریر کے پہلے, شیخ احمد علی بن عبد الرحمن الحذیفی جو امام مسجد قباء ہے, انہوں نے کئی صفات بیان کیے تھے. اور یہ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 کے علاوہ لکھا ہے سورہ اعراف میں سورہ نمبر 7 آیت نمبر 180, سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 8, اور سورہ الحشر سورہ نمبر 59 چیپٹر نمبر 59 آیت نمبر 24 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کئی صفات ہیں. اور قرآن مجید اور حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام دیے گئے, الرحمن, الرحیم, الکریم, رحمت والا, کرم والا, حاکم, اور سب سے اونچا ہے اللہ. ہم مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنا کیوں پسند کرتے؟ ہم مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنا پسند کرتے کیونکہ یہ عربی لفظ اللہ یونیک ہے, ہٹ کے ہے, الگ ہے. اس میں کوئی انسان ملاوٹ نہیں کر سکتا. باقی جتنے اللہ کے جو ترجمے ہیں اس میں انسان ملاوٹ کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ انگریزی میں کہتے ہیں گاڈ, گاڈ کو اگر جوڑیں گے ایس ہو جاتا ہے گاڈز, یعنی ہوش سے خدا. اسلام میں اللہ کی جمع نہیں ہے. کل ہو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. ہم گاڈ کو جب جوڑتے ہیں DESS ہو جاتا ہے گاڈس, یعنی مؤنث خدا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی جنس نہیں, نہ مذکر نہ مؤنث. اللہ از اے یونیک ورڈ, علیحدہ ہے, ہٹ کے ہے. جب ہم گاڈ کو جوڑتے ہیں فادر, ہو جاتا ہے گاڈ فادر, وہ میرا گاڈ فادر ہے, وہ میرا آقا ہے, وہ میرا پالنے والا ہے. ہم کہتے ہیں نا ہی از مائی گاڈ فادر. اسلام میں اللہ فادر, اللہ ابا جیسا کوئی لفظ نہیں. ہم جب گاڈ کو جوڑتے ہیں مدر ہو جاتا ہے گاڈ مدر. اللہ مدر یا اللہ امی جیسا کوئی لفظ نہیں. اللہ ایک ہٹ کے لفظ ہے, یونیک. جب ہم گاڈ کے آگے لگاتے ٹن ہو جاتا ہے ٹن گاڈ, مطلب فیک گاڈ. اسلام میں ٹن اللہ جیسی کوئی چیز نہیں. اسی لیے ہم مسلمان اللہ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنا پسند کرتے ہیں. اور جتنے بھی ترجمے ہیں وہ
صحیح ترجمے نہیں. مثال کے طور پہ اردو میں ہوتا ہے خدا، خدا کا ہو جاتا ہے خدا او. ہندی میں کریں گے دیو، ہو جاتا ہے دیوی، دیوتا. ایشور ہو جاتا ہے پرمیشور. سب میں ملاوٹ ہو سکتی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں ہم مسلمان اللہ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنا پسند کرتے، لیکن جب کوئی مسلمان غیر مسلمان سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور وہ غیر مسلمان اللہ کے بارے میں نہیں جانتا ہے، اور جب آپ اس کا ترجمہ کرتے انگریزی میں گاڈ یا اردو میں خدا، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گاڈ یا خدا یا ایشور اللہ سبحانہ و تعالی کا صحیح ترجمہ نہیں ہے. لیکن دعوتی میدان میں جب غیر مسلمان سے آپ بات کر رہے، جس طریقے سے میں آج تقریر میں خدا کہہ رہا ہوں، گاڈ کہہ رہا ہوں، تو دعوتی کام کے لیے چل جائے گا. لیکن پھر بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ گاڈ، خدا، ایشور اللہ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی کی جو صفت ہے وہ یونیک ہونا چاہیے، ہٹ کے، الگ. جب بھی آپ صفات بیان کریں گے فوراً صرف اللہ کی طرف ان صفات کا اشارہ ہونا چاہیے. اگر وہ صفت اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف اشارہ کرتی ہے تو وہ صحیح صفت نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ جانتے ہوں گے ایک انسان جس کا نام تھا نیل آرمسٹرانگ. آپ شاید جانتے ہوں گے کہ سب سے پہلا انسان جس نے چاند پر قدم رکھا اس کا نام تھا نیل آرمسٹرانگ. آپ جانتے ہیں کہ نہیں؟ جانتے ہیں کہ نہیں؟ جانتے ہیں، ماشاء اللہ آپ کا علم بہت گہرا ہے.